الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں گفتگو کروں گا ایک حدیث کے سلسلے میں جو لوگوں میں بہت مشہور ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہاں آپ یہ جان لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور کا سفر نہیں کیا جائے گا، یا 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور کے لیے کجاوے نہیں کسے جائیں گے۔ وہ 3 مسجدیں کون سی ہے؟ پہلی مسجد مسجد حرام جو مکہ میں ہے، دوسری مسجد مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی مدینہ آتا ہے اور اس نیت سے سفر کرتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ صحیح اور درست بات نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کر کے آنا اور جانا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہاں، مسجد نبوی کی زیارت کی غرض سے آدمی آئے، موقع ملے تو جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اس کی زیارت کر لے، ابو صاحبین ہے ان دونوں کی قبروں کی بھی زیارت کر لیں، وہاں جا کر سلام کر لیں، یہ مشروع ہے۔ لیکن سفر کر کے اس مقصد سے آنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ مشروع عمل نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے فضائل میں بہت ساری روایات ہیں جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جو زیارت کے لیے گیا اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی یا جنت ہو گئی، جس نے مجھے میری قبر کی زیارت میرے بعد کسی نے کی تو گویا کہ اس نے مجھے ویسے ہی دیکھ لیا جیسے زندگی میں۔ اس طرح کی جو روایت ہے یہ ساری کی ساری روایت غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، مجموع الفتاوی میں فتاوی نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 234 ہے۔ اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیان فرماتے، احادیث زیارت قبر ہی صلی اللہ علیہ وسلم کلھا ضعیفہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے سلسلے میں جو روایات ہے وہ ساری کی ساری ضعیف ہے، کمزور ہے۔ لا یعتمد علی شیء منها فی الدین، کہ دین میں ان میں سے کسی پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ ولہذا لم یروی اہل الصحاح والسنن شیء منها، اسی لیے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، کسی بھی سیاستہ کے اماموں میں سے کسی نے اس کو روایت کیا ہو یا اس طرح کی روایت کو ذکر کیا ہو، یا چاہے اصحاب السنن ہیں ان میں سے بھی کسی نے اپنی کتاب میں اس طرح کی روایت کو جگہ نہیں دیا۔ وَإِنَّمَا يَرْوِيهَا مَن يَرْوِي الضِّعَافَ، بلکہ اس طرح کی روایت وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو ضعیف اور کمزور روایت کو نقل کرتے ہیں، جیسے کہ دارقطنی اور بزار، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں جو کچھ ضعیف روایت کی نقل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیان فرماتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اس حدیث کے سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیان فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث رواہ الدارقطنی، اس روایت کو دارقطنی نے نقل کیا ہے، فی ما قیل، جیسے کہ کہا گیا ہے یا کہا جاتا ہے، بے اسناد ضعیف، کمزور سند کے ساتھ، یعنی یہ جو روایت ہے اس کی جو سند ہے وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ولہذا ذکرہ غیر واحد من الموضوعات، اس لیے بعض لوگوں نے اس کو موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ ولم یرویہ احد من اہل الکتب المعتمد علیہا، اور اس روایت کو کسی بھی صاحب صحاح ستہ یا جن کی کتابوں پر اعتماد کیا جاتا ان میں سے کسی نے اس کو روایت نہیں کیا ہے، نہ تو صحاح ستہ والے نے، نہ تو سنن والے نے، اور نہ مسانید والے میں سے کسی نے اس کو نقل نہیں کیا۔ مجموع الفتاوی میں یہ چیز موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو روایت یہ بیان کی جاتی ہے، یہ روایت اصل میں دارقطنی نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیا ہے،
اور اسی طرح سے بہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے. دارقطنی کے اندر حدیث نمبر ہے 2658 2658. اور شعب الایمان جو امام بہقی کی کتاب ہے اس میں حدیث نمبر ہے 3862 3862. اسی طرح سے یہ روایت بازار کے اندر کشف الاسرار کے اندر موجود ہے. یہ روایت ہے، اس کو امام دارقطنی اور امام بہقی روایت، جیسے امام دارقطنی نے اس کو کس سند سے اس کو نقل کیا ہے، موسیٰ بن ہلال العبدی عن عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی. کہ یہ روایت ہے موسیٰ بن ہلال العبدی یہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے عبید اللہ ابن عمر سے، اور عبید اللہ ابن عمر نافع سے، اور نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور ابن عمر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ جو راوی ہے موسیٰ بن ہلال العبدی، بہت سارے محدثین نے کلام کیا ہے، بہت سارے، اور میں سارے کو نقل نہیں کروں گا، چند ایک کی طرف صرف اشارہ کروں گا کہ کچھ محدثین کے نام بتلاؤں گا جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. اور اس روایت کی سند میں موسیٰ بن ہلال ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا ہے کہ دارقطنی نے جس روایت کو نقل کیا ہے اس کی سند ضعیف ہے. اور اسی طرح سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الجامع میں حدیث نمبر 5607 ہے 5607، اس روایت کو موضوع کہا ہے، یعنی گھڑی ہوئی حدیث ہے، یہ حدیث گھڑی گئی ہے. اسی طرح امام نووی نے المجموع میں اس روایت کو ضعیف کہا ہے. المجموع جلد 8 اور صفحہ نمبر 272 ہے. اسی طرح سے اس روایت کو امام ابو حاتم الرازی نے مجہول کہا ہے، مجہول قرار دیا ہے اس کو الجرح و تعدیل میں. اور اسی طرح سے اگر میں حدیث نمبر بتاؤں صفحہ نمبر، تو اس میں ہے جلد حدیث، یہ جو الجرح و تعدیل جلد 8 ہے اور صفحہ نمبر 166 ہے. اس طرح سے تو امام وقیلی نے یہ بیان فرمایا لا یطابع علی حدیثی، کہ اس کے حدیث کی مطابقت نہیں کی جائے گی. اور اسی طرح سے امام وقیلی نے قال فیہا لین، کہ اس میں کمزوری ہے. اور یہ جو امام وقیلی نے کہا کہ الضعفاء الکبیر کے اندر حدیث نمبر یعنی جلد 4 ہے اور صفحہ نمبر 170 ہے. اسی طرح سے دارقطنی نے، امام دارقطنی نے اس کو امام ابن حجر نے لسان المیزان میں نقل کیا ہے، جلد 6 ہے اور صفحہ نمبر 136 ہے، کہ دارقطنی نے اس کو مجہول کہا ہے، اس راوی کو مجہول کہا. اسی طرح ابن قطان یہ حکم لگانے میں بہت یہ سخت تھے، جرح و تعدیل کے معاملے میں. ابن قطان یہ بیان کرتے کہ لم تثبت عدالتہ، کہ اس کی عدالت ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح سے امام ابن خزیمہ کے حوالے سے یہ آتا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے لسان المیزان میں ذکر کیا ہے جلد 6 اور صفحہ نمبر 135 میں، کہ میرے دل میں اس کے بارے میں ایک خلش ہے اور میں اس کی ذمہ داری سے بالکل بری ہوں. اسی طرح سے حافظ ابن حجر نے یہ بیان فرمایا ہے التلخیص الحبیر میں کہ ولا یصح فی ھذا الباب شیء، کہ اس سلسلے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، کچھ بھی ثابت نہیں. اسی طرح سے امام ابن الہادی یہ نقل کرتے ہیں الصارم المنکی فی الرد علی السبکی، صفحہ نمبر 21 میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کی جو سند ہے یہ منکر ہے. اس سلسلے میں اور بھی بہت سارے محدثین کے اقوال ہے اور آراء موجود ہیں. یہ روایت اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے سلسلے میں اور بھی روایات ہے، سب محدثین نے خاصا کلام کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر لیے تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو گئی، یہ کہاں سے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی عمل کرے ہی نہیں اور کہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں، بس ہمارے لیے بس شفاعت مل جائے گی تو ہم تو نکل ہی جائیں گے. تو یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ سب لوگوں میں جو مشہور بات ہے یہ سب درست نہیں ہے. یہ ہے کہ آدمی عمل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا اگر مدینہ گیا ہے، چانس ملتا ہے تو جا کر کے وہاں جا کر کے زیارت کر لے، حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے فضائل میں جو بھی روایت پیش کی جاتی ہیں وہ سب صحیح نہیں ہے.